بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں اور دیگر سامعین و ناظرین، آپ کو ہم اپنے چینل سی ایس اسٹڈی گروپ اینڈ ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ مطالعہ کتب کے بارے میں پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے اور بچوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مطالعہ کتب سے مراد ہے کتابوں کو پڑھنا، انگلش میں اسے کہیں گے ریڈنگ آف بک۔ اب شروع کرتے ہیں مطالعہ کتب مضمون۔ سب سے پہلے مطالعہ کتب کا مفہوم، یعنی مطالعہ کتب کا مفہوم کیا ہے؟ مطالعہ کتب ایک بہترین عادت ہے۔ اس سے کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ اچھی کتابیں قوموں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ موجودہ دور میں مطالعہ کتب کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ تحقیقات اور نئے انکشافات کا زمانہ ہے۔ اس میں وہی شخص کامیاب و کامران ہو سکتا ہے جو علمی میدان میں سب سے آگے ہو۔ علمی ترقی کے لیے مطالعہ کتب ضروری ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ کتاب معلم اخلاق، شفیق ناصح، ہمدرد دوست اور راہبر حیات ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت قیمتی خزانہ ہے جو ہیرے جواہرات سے زیادہ گراں قدر ہے۔ مطالعہ کتب سے انسان دنیا کے نشیب و فراز سے آگاہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 کتاب بہترین رفیق کا مطلب ہے دوست۔ کتاب انسان کی بہترین رفیق اور سچی ہمدرد ہوتی ہے۔ تنہائی میں کتاب مونس کا مطلب ہے مددگار، یار، دوست اور غم گسار ہوتی ہے۔ اس کے مطالعے سے آدمی عظیم انسانوں کے کارناموں سے آگاہ ہوتا ہے۔ دانشوروں، شاعروں، سائنسدانوں اور مذہبی رہنماؤں کے خیالات سے استفادہ کرتا ہے۔ استفادہ کا مطلب ہے فائدہ۔ نمبر 4 تاریخ سے آگاہی۔ کتابیں ہمیں تاریخ سے روشناس کراتی ہے۔ یہ ہمیں آباء و اجداد کے شاندار ماضی اور بہترین کارناموں سے آگاہ کرتی ہے۔ ان کے شان و شوکت اور کروفر بیان کرتی ہے۔ کروفر کا مطلب ہے روب داب، شان و شوکت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5 تعمیری سیرت۔ مطالعہ کتب سے انسان کی سیرت تکمیل پاتی ہے۔ اچھی کتاب کردار سازی کا کام کرتی ہے، انسان کو مکمل کر کے ایک بہترین فرد بنا دیتی ہے۔ انسان کتاب کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے اچھے کارناموں سے آگاہ ہوتا ہے، بزرگان دین کے اقوال اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، خدا کے برگزیدہ بندوں کا پیغام کتابوں سے پڑھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ذہنی انقلاب۔ کتابوں کی بدولت قوموں کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ بڑی سلطنتیں لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے۔ انقلابی کتابیں ذہنی انقلاب کا باعث بنتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے مردہ قوم میں آزادی کی روح پھونک دی۔ انہوں نے غلام ذہنوں کو بدل ڈالا۔ شیخ سعدی، حافظ شیرازی اور مولانا روم نے بے شمار ذہنی انقلاب برپا کیے ہیں۔
قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس نے پوری بنی نوع کی نجات کا سامان پیدا کیا ہے۔ اس کے مطالعے سے لاکھوں غافل انسان صراط مستقیم پر چل پڑے۔ قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے نے جتنا ذہنی انقلاب برپا کیا ہے، اتنا کسی اور کتاب نے نہیں کیا۔ پوری انسانیت کی نجات کا طریقہ وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ، مختلف علوم سے آگاہی۔ مطالعہ کتب سے انسان مختلف علوم سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے تجربات اور مشاہدات کتابوں میں درج ہوتے ہیں۔ برسوں کی تحقیقات کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ قوانین فطرت سے آگاہی اور مختلف لوگوں کے نظریات کتابوں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ تجارت، صنعت، بزنس، سیاست، سائنس، غرض یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں کے علوم کتابوں کی مدد سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 8 پوائنٹ، کتاب بے لوث ساتھی۔ کتاب ایک ایسا بے لوث ساتھی ہے جو دن رات انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا پردیس، ہر جگہ اور ہر وقت کتاب خدمت کے لیے حاضر۔ کوئی معاوضہ نہیں مانگتی، آدمی اگتا جاتا ہے، کتاب نہیں اگتاتی۔ جب زمانہ منہ پھیر لیتا ہے، عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت کتاب ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 9 پوائنٹ، روحانی مسرت۔ عمدہ اور پاکیزہ کتابیں طبیعت میں تازگی اور شگفتگی پیدا کرتی ہے۔ یہ دماغی تفریح کا ذریعہ بنتی ہے۔ مطالعہ کتب روح کی غذا ہے۔ یہ روحانی وظائف مہیا کرتی ہے۔ بزرگوں اور صوفیہ کرام کے مشاہدات اور قلبی واردات بتاتی ہے کہ کتابوں کا مطالعہ دل و دماغ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے۔ یہ انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ نمبر 10 پوائنٹ، حالات حاضرہ سے آگاہی۔ مطالعہ کتب سے حالات حاضرہ سے آگاہی ہوتی ہے۔ دنیا کے ممالک کی بدلتی ہوئی صورتحال سے واقفیت ہوتی ہے۔ انقلاب کی وجوہات معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 11 پوائنٹ، وسعت نظر۔ مطالعہ کتب سے انسان کا علم بڑھتا ہے، قدرت کے عجائبات سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ عظیم لوگوں کے کارنامے پڑھ کر اس میں بہتر خوبیاں جنم لیتی ہے۔ انسان میں وسعت نظر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ عالمگیر اخوت کا قائل ہو جاتا ہے، تعصب اور تنگ نظری سے نفرت کرتا ہے، انسانیت کا احترام کرتا ہے اور تمام بنی نوع انسان کی بہتری اور بہبود کے بارے میں سوچتا ہے۔ نمبر 12 پوائنٹس، کتابوں کا انتخاب۔ کتابوں کا انتخاب بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھی کتابیں اچھے چال چلن کا باعث بنتی ہے، جبکہ مہذب اخلاق فحش اور بیہودہ کتابیں ذہن کو برگندہ اور بیمار اور خراب بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر مضمون کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ اسے ضرور پڑھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔